اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا 12واں جز، سورۃ ہود، آیت 1 سے آیت 6 میں ہے کہ قرآن کی وحی اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے ہے۔ اس نے شروع میں بنیادی اور مختصر آیات نازل کیں اور پھر بعد میں ان کی تفصیل بیان کی۔ اللہ کی دعوت کے بنیادی نکات بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ آیت 3 میں فرمایا کہ وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو ایک وقت معین تک اچھی طرح بہرہ مند کرے گا اور ہر مستحق فضل کو اپنے فضل سے نوازے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آیت 4 میں فرمایا کہ الاللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اس میں پوائنٹس کی چیزیں ہمارے لینے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور اطاعت نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں اور کافروں سب کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، یعنی بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو اور توبہ سے اس کی طرف رجوع کرو تاکہ اس کی انگنت نعمتوں کے حقدار بن سکو۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے۔ اللہ کی اس دعوت سے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے اور سب کو اللہ قادر مطلق کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی بنیادی احکام تمام رسولوں کی دعوت کی اساس ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو متنبہ کرتا ہے جو قرآن کو تکبر سے جھٹلاتے اور اس سے منہ موڑتے ہیں، یہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اللہ کا علم مکمل اور ہر شے پر محیط ہے۔ ظاہر اور باطن اور دلوں کے رازوں سب پر اللہ حاوی ہے۔ اللہ ہر شے کو رزق پہنچا رہا ہے اور ان کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہوں اور غلط راستے سے پلٹ کر صحیح راستے پر واپس آنا۔ اس کے بغیر زبانی استغفار استغفر اللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آیات 7 سے آیت 11 میں کائنات کی 6 ادوار میں اہتمام سے تخلیق اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ لوگوں کو جانچتا ہے کہ آیا وہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں جانچے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ دوبارہ زندگی پر یقین نہیں رکھتے اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر آزمائش کا جھونکا بھی آئے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور اگر خوشحالی آئے تو اترانے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہے کہ وَلِنَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، اور اگر ہم انسان کو اپنے کسی فضل سے نوازتے ہیں پھر اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 10 میں ہے کہ وَلِنَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو اس کو نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے میری مصیبتیں دفع ہوئیں، اور وہ اکڑنے والا اور شیخی بگاڑنے والا بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ہر قسم کے حالات میں صبر سے نیک اعمال کرتے رہیں گے وہ بڑا انعام پائیں گے۔ پھر آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ سے اپنا پیغام پہنچاتے رہنے کی تلقین ہے۔ رسولوں کا کام دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ انہیں قوم کے متکبرین کو دعوت دینی تھی جو ان کا مذاق اڑاتے، معجزے مانگتے، مخالفت میں جمے رہتے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ دل میں تنگی نہ محسوس کریں اور ان کی نئے مطالبوں پر پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اور معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ آپ کو جھوٹا اور قرآن کو من گھڑت کہتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ کے لوگوں کو چیلنج ہے کہ اپنے تمام خود ساختہ معبود کو مدد کے لیے بلا کر قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کریں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ کی بات مان کر اس کے آگے جھک جائیں۔ پھر آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 میں اللہ نے انسانوں کو 2 طرح کی ہدایت دی ہے، ایک الہامی اور فطری ہدایت توحید اور بنیادی اچھائی اور برائی کی جو ہمارے ضمیر میں ہے، دوسری وحی کی ہدایت۔ جو لوگ اپنی فطرت کو پاک رکھتے ہیں وہ وحی کی ہدایت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔
ایسے لوگ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو عاجزی اور انکساری سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ مومن آنکھوں والے ہیں اور کافر اندھے ہیں، یہ دنیا میں بھی ایک جیسے نہیں اور آخرت میں بھی ان کا انجام مختلف ہوگا۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 99 میں تمام رسولوں کی داستانیں ایک تاریخی تسلسل سے بیان ہوئیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دینا ہے کہ اگر آپ مشکلات میں پڑے ہیں، اٹھا رہے ہیں مشکلات، تو ایسی ہی تکالیف سے پہلے رسول بھی گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرداروں سے ہمت حاصل کریں اور اپنے مشن میں لگے رہیں۔ آخری کامیابی متقین کے لیے ہی ہے۔ مشرکین قریش کو ڈراوا ہے، انذار ہے کہ اگر انہوں نے پچھلی قوموں کی پیروی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو پھر اسی انجام کی توقع رکھیں۔ تمام رسولوں کا پیغام وہی تھا جو سورہ کے شروع میں بیان ہوا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہلاکت دل دہلا دیتی ہے۔ اللہ کسی کو بھی کسی رشتہ داری یا کسی اور مناسبت سے نہیں بخشے گا، چاہے رسول کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال ہے۔ ان قصوں میں بہت سے سبق ہیں۔ پھر آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 123 میں اللہ عبرت کی ان باتوں کا ذکر فرماتا ہے جو ان واقعات کا حاصل ہیں۔ یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بہت سے حقائق سے باخبر نہ تھے۔ اللہ نے ان مشرکوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود پر ظلم کیا۔ اللہ نے ان کو سماعت، بصارت، بولنے کی صلاحیت اور عقل سے نوازا اور پھر وحی سے ان کی رہنمائی کی، مگر انہوں نے ان تمام نعمتوں کو ضائع کر کے اپنی ہمیشگی کی زندگی تباہ کر لی۔ پھر جن معبودوں کو یہ پکارتے تھے وہ انہیں دنیا میں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے تو آخرت میں کس کام کے ہوں گے۔ اللہ افسوس سے کہتا ہے کہ پچھلی قوموں میں عقل مند کم ہی تھے جو ان کو تباہی سے بچاتے۔ لوگوں کی اکثریت نے عمرہ کی پیروی کی جو مجرم تھے۔ اللہ کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جس کے لوگ صالح نیک ہوں۔ پھر آیت نمبر 120 ہے کہ ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ہر ایک تمہیں سنا رہے ہیں جن سے تمہارے دل کو تقویت دیں، اور ان میں تمہارے پاس حق آیا ہر مومنوں کے لیے، ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ پھر ان آیات کے بیچ میں آخرت کا اور اس کی سزاؤں کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے، اور نمازوں خاص طور پر تہجد کی نماز کے اہتمام کی نصیحت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت میں اضافہ کا باعث ہوں گی۔ نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کریں، یہ برائیوں کو مٹائیں گی، اور تمام مشکلات میں صبر سے کام لیں۔ کافروں کو انتظار کا کہیں اور آپ بھی منتظر رہیں۔ آخری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تلقین ہے۔ پھر سورۃ یوسف شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ قریش کے ایک سوال کے بعد نازل ہوئی جو انہیں یہود نے سکھایا تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے تھے۔ یہ خوبصورت قصہ ہے اور نزول کے وقت مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے حالات پر مکمل طور پر فٹ ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف پلاننگ کی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کی جس طرح تمام مشکلات میں یوسف علیہ السلام کی تھی۔ یہ سورہ مسلمانوں کے لیے بشارت اور قریش کے لیے تنبیہ تھی، اور اس میں قصہ کے انداز میں تمام گروہوں کے مستقبل کا اندیشہ آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ قصہ اپنے حقائق میں بھی دل نشین ہے اور اس وقت کی صورتحال کا آئینہ ہونے کی حیثیت سے بھی۔ اس سورہ کے تمام واقعات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہ تھے، تو یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت تھی۔ پھر آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 101 میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی داستان ایک خواب سے شروع ہوتی ہے جو ان کے روشن مستقبل کی پیشن گوئی تھی کہ اللہ آپ کو نبوت کے لیے چنے گا۔ اپنی خصوصیات کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی حسد کا سامنا کرنا پڑا، اور باپ سے جدا ہو کر آپ مصر میں غلام کی حیثیت سے جا پہنچے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا کیونکہ آپ محسن تھے۔ پھر آگے ہے کہ حسد و نفرت کی آزمائش سے نکل کر اب یوسف علیہ السلام کو ایک عورت کی طرف سے عشق و ہوس کا امتحان پیش آیا۔ اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور بچایا، مگر وہ جیل بھیج دیے گئے۔ جیل میں آپ توحید اور حق کا پرچار کرتے رہے اور اس طرح مصر کے بادشاہ کی نگاہ میں آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی، آپ علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی، بادشاہ نے ان کو اپنا قریبی مصاحب بنانے کے لیے بلایا، مگر انہوں نے چاہا کہ ان پر جو الزام ہے وہ پہلے دھل جائے، اس لیے واقعے کی تحقیق کا مطالبہ کیا۔ جب اس الزام سے بری قرار دیے گئے تو اللہ کی انہوں نے حمد و ثنا بیان کی۔
پھر ہے کہ جیل سے نکلنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو اقتدار اور طاقت کی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے بہت مہارت اور سمجھداری سے قحط کا مقابلہ کیا۔ ان حالات میں ان کے بھائی ان کے پاس آئے، انہوں نے اچھا سلوک کیا، مگر اگلی دفعہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لانے کی شرط رکھی۔ جب وہ پھر آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام بیٹوں کی کمی اور جدائی میں بے قرار تھے، مگر شکایت نہیں کرتے تھے۔ پھر مختلف اتار چڑھاؤ سے گزرتے گزرتے آخر میں جب یوسف علیہ السلام کا خاندان ان سے ملا تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے فتح مکہ کے وقت کہی اور ان کو معاف کیا۔ اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آخر میں یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ نہایت عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اقتدار میں بھی حصہ بخشا اور باتوں کی تعبیر کے علم میں سے بھی سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت دونوں میں میرا کارساز ہے، مجھے اسلام پر وفات دے اور نیکوکاروں کے زمرے میں شامل فرما۔ پھر آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 111 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ قصہ آپ کی نبوت کا ثبوت ہے، مگر بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ کتنی خواہش کریں۔ یہ لوگ نہ تو پچھلی قوموں سے سبق لیتے ہیں اور نہ کائنات کی نشانیوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت کی تلقین ہے۔ آخری آیت میں بہت خوبصورت دعوت ہے کہ آیت نمبر 111 ہے کہ ان کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں بلکہ سچائی ہے، تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اے ہمارے رب، ہماری زندگی کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کی طرح تدبیر فرما اور ہمیں ان کی طرح محسن بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔